بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ النساء کی 141 آیت سے لے کے 151 آیت تک کا مطالعہ کریں گے۔ اس سلسلے میں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر آپ سورہ النساء کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے تو آپ غزوہ احد کو ذہن میں رکھیے کہ 70 مسلمان وہاں پہ شہید ہو گئے تھے، تو ان کی بیواؤں اور یتیم بچوں کے بارے میں احکامات ہے، وراثت کے احکامات ہے، شادی کے احکامات ہے کہ سوسائٹی میں اس پرابلم کو کیسے سولو کیا جائے، اور اس کے بعد منافقین کا ذکر بھی آیا اور یہودیوں کا ذکر آیا، اہل کتاب کا ذکر آیا کہ ان سے کیسے ڈیل کرنا ہے، کیونکہ وہ رشہ دوانیاں کر رہے تھے مسلمانوں کی سوسائٹی میں۔ سو دیز آر 3 بیسک ٹیئرس جو ہمیں سورہ النساء کے متعلق کرتے ہوئے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس طریقے سے ہمیں یاد رہے گا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دی ہے 140 آیت میں کہ کسی بھی صورت میں ایسے لوگوں کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہوں۔ اگر کوئی آدمی وہاں پہ رہے گا ایسے لوگوں کے درمیان، ایسے کافروں، ایسے منافقوں کے درمیان، تو وہ بھی انہی کی طرح ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ یقیناً منافق اور کافروں کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ سورہ النساء 141 آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ لوگ تمہارے انجام کار کا انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر اگر تمہیں اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دیں تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھی نہیں ہیں، اور اگر کافروں کو تھوڑا غلبہ مل جائے تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہ بچایا؟ پس قیامت میں خود اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان میں فیصلہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں سے ہرگز راہ نہ دیں گے۔ تو خواتین و حضرات، جو منافقین تھے یہ ان کی اپروچ تھی کہ وہ دونوں سائڈز پہ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے، مسلمانوں کو بھی اور کافروں کو بھی، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے فیصلہ فرمائیں گے یوم قیامت میں، اور جو کفار ہیں، جو منافقین ہوتے ہیں وہ بھی کفار ہوتے ہیں، چھپے ہوئے کفار، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جو کفار ہیں ان کے مقابلے میں، مسلمانوں کے مقابلے میں ان کو اللہ تعالیٰ کوئی راہ عطا نہیں فرمائیں گے۔ سورہ النساء 142 آیت، بے شک منافق اللہ سے چال بازی کر رہے ہیں اور انہیں اس چال بازی کا بدلہ ملنے والا ہے۔ جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور یاد الہی تو یوں ہی اسے برائے نام کرتے ہیں۔ تو خواتین حضرات، جو سچا مومن ہے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت خلوص سے کرتا ہے، جبکہ منافق جو تھے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے اور مسلمانوں کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے۔ سورہ النساء 143 آیت، وہ درمیان میں ہی معلق ڈگمگا رہے ہیں، نہ پورے ان کی طرف نہ صحیح طور پر ان کی طرف، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دیں تو اس کے لیے کوئی راہ نہ پائیں گے۔ تو منافقین جو ہوتے ہیں خواتین و حضرات، نہ تو وہ کفر کی طرف ڈرفٹ کرتے ہیں نہ مسلمانوں کی طرف ڈرفٹ کرتے ہیں، لیکن بیچ میں لٹکتے رہتے ہیں، اور یقیناً ایسے لوگ جو ہیں وہ گمراہی میں ہوتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے۔ سورہ النساء 144 آیت، اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی صاف حجت قائم کر لو؟ تو مسلمانوں کو یہ بہت واضح ہدایت مل چکی ہے کہ کفار سے دوستی نہ کریں، لیکن مومنین کو اپنا دوست سمجھیں، کیونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان پر ظاہر ہوگی۔ سورہ النساء 145 آیت، منافق تو یقیناً جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں جائیں گے اور ناممکن ہے کہ ان کا کوئی مددگار ہو۔ تو خواتین حضرات، منافقین سے اللہ رب العالمین کو شدید عداوت ہے،
خواہ وہ اس دور کے منافق تھے یا اس آج کے منافق ہیں، اور ان کے بارے میں رب العالمین نے ارشاد فرما دیا ہے کہ وہ جہنم کے آخری گڑھے میں ہوں گے، آخری درجے میں ہوں گے، اور ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دیتے تھے اور مسلمانوں کو بھی دھوکہ دیتے تھے، اور یہ بنیادی طور پر کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے تھے بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے۔ سورہ النساء 146 آیت۔ ہاں، جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں اور خالص اللہ کے لیے دینداری اختیار کریں تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ خواتین و حضرات، مومنین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ واضح ارشاد فرما دیا ہے کہ جس کے پاس ایمان ہوگا اور عمل صالح ہوگا، اللہ رب العالمین اس کو ایک بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے، اجراً عظیمہ۔ یہ اتنا بڑا اجر ہوگا کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب یہاں پہ نوٹ کیجئے کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اگر منافقین توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تھام لیں اور اپنے دین کو خالص کر لیں اللہ رب العالمین کے، تو اللہ تعالیٰ ان کو نہ صرف معاف فرما دیں گے بلکہ وہ مومنین میں شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت خوبصورت آیت ہے خواتین و حضرات۔ کفر، شرک بہت بڑا گناہ ہے، نفاق جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن آپ اللہ رب العالمین کی عظمت کو دیکھیے کہ اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ اگر منافق، پراپر منافق بھی توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ یہی اصول اللہ رب العالمین نے سورہ زمر میں ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام الغفور الرحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہستی ہے، اس سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جتنا بڑا مرضی گناہ کیوں نہ ہو جائے، انسان کو اپنا چہرہ اپنے رب کے سامنے جھکا دینا چاہیے اور توبہ کر لینی چاہیے۔ ایسا آدمی، اس کو اللہ رب العالمین اس دنیا میں بھی بہتری عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں یقیناً مومنوں کے ساتھ شامل کر کے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ سورہ النساء 147 آیت۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کریں گے اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور ایمان پر رہو، اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والے اور پورا علم رکھنے والے ہیں۔ تو یہ بہت عظیم الشان پرنسپل ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہمیں عذاب دیں، اگر ہم شکر کریں اور ایمان لائیں۔ خواتین و حضرات، جو بھی آدمی، جو بھی مخلوق اللہ رب العالمین کا شکر گزار بن جاتا ہے وہ بہت تیزی سے ایمان میں چلا جاتا ہے۔ آپ غور کیجئے، شکر تم و آمن تم، یہ دونوں آپس میں، شکر اور ایمان آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ ناشکری کفر کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ وہ ایمان کی طرف آ جائے تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا شروع کرے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ جو بھی آدمی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے گا وہ بہت تیزی سے ایمان کی طرف چلا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہیں اور علم رکھنے والے ہیں۔ جو بھی آدمی رب کا شکر ادا کرے گا اس کے بارے میں رب العالمین نے فیصلہ کر دیا کہ رب العالمین اس پر رحم فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں شاکر علیمہ ہیں۔ سورہ النساء 148 آیت۔ برائی کے ساتھ آوازیں بلند کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے، مگر مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ خوب سنتے ہیں اور جانتے ہیں۔ تو خواتین حضرات، یہ جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے آواز صرف اسی صورت میں بلند کرنی ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کرے، کوئی ظلم کرے تو اس صورت میں آپ اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں، ادروائز اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ سورہ النساء 149 آیت۔ اگر تم کسی نیکی کا اعلانیہ کرو یا پوشیدہ کسی برائی سے درگزر کرو، بس یقیناً اللہ تعالیٰ پوری معافی کرنے والے اور قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو خواتین حضرات، اچھائی اگر ہم چھپ کے کریں گے یا اوپنلی کریں گے تو اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہوگا، اور اگر ہم کسی برائی سے بچنے کی کوشش کریں گے تو اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ سورہ النساء 150 آیت۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ اور ان کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں، جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں ہے، اور چاہتے ہیں کہ ان کے بارے میں ایک درمیانی راہ اختیار کریں، تو خواتین حضرات، اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ اللہ
اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لانا چاہیے. لیکن جو آدمی ایسی بات کرے گا کہ ہم ایک رسول پر تو ایمان لاتے ہیں لیکن دوسرے پر ایمان نہیں لاتے، جیسے کہ یہود تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے تھے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے تھے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں رب العالمین نے فرما دیا کہ یہ پکے کافر ہیں. اور سورہ نساء کی 51 آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یقین مانو کہ یہ سب لوگ اصل کافر ہیں اور کافروں کے لیے ہم نے اہانت امیز سزا تیار کر رکھی ہے. تو جو بھی اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے درمیان میں اختلاف کرے گا، کسی کو مانے گا اور کسی کو نہیں مانے گا، وہ ایکچولی کافر ہوتا ہے. اور اس کے لیے، ایسے کافروں کے لیے اللہ رب العالمین نے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان عطا فرمائے اور سیدھا راستہ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.